السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر حاضر ہوئے ایک اور ڈاکومنٹری میں۔ لاہور میں مغل دور کا ایک مقبرہ جس میں شہزادی دارالشکوہ کی اہلیہ مغل شہزادی نادرہ بانو بیگم کا مقبرہ۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اس مقبرے کو تمام قیمتی سنگ مرمر اور نیم قیمتی پتھروں سے چھین لیا گیا تھا، جس سے اسے خستہ حال حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ عصری ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہوا، جو کہ وال چاکنگ کی بدصورت تعاون کے ساتھ مقبرہ پیچیدہ زیب گرافی سے ظاہر ہوتا ہے۔ فن تعمیر دیگر مغل مقبروں کی برعکس جو باغات میں بنائے گئے ہیں، ان مقبروں کا کوئی گنبد نہیں ہے اور اسے پانی کے ڈوبے ہوئے ٹینک میں بنا دیا گیا تھا۔ قبر کے ٹینک کے بیچ میں ایک بلند پلیٹ فارم پر کھڑی ٹینک کا سائز 200 بائی اور 200 مغل گز تھا۔ بعد میں تاہم ٹینک کو مغل باغ میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹینک کے کونوں کو پولیان سے ظاہر کیا گیا تھا اور مقبرہ تک شمال اور جنوب کی جانب بلند گیٹ ویز کے ذریعے معمار پل کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ پل 30 محرابوں پہ کھڑا ہے۔ مرکزی چیمبر 14 فٹ چوڑا ہے اور ایک ایمبولیٹری سے گھیرا ہوا ہے۔ مربع قبر کی پیمائش ہر طرف 44 فٹ ہے اور اس کی اونچائی 32 فٹ ہے۔ پہلی منزل 13 فٹ ہے اور اس کے چاروں طرف مربع سر والا پیپرچر ہے۔ اوپر منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں شمال مشرق اور جنوب مشرق کونوں میں واقع ہے۔ قبر 6 فٹ 10 فٹ لمبی، 2 فٹ 10 انچ چوڑی اور 1 فٹ 8 انچ اونچی ہے۔ قبر کے شمالی چہرے پہ سنگ مرمر کی سلیب پر قرآنی آیت آویزاں ہیں۔ نادرہ بیگم ایک مغل شہزادی اور ولی عہد شہزادہ دارالشکوہ کی بیوی تھی، جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کا بڑا بیٹا اور وارث ظاہر ہے۔ اورنگزیب کے اقتدار میں آنے کے بعد دارالشکوہ کے قریب خاندان اور حامیوں کو خطرہ تھا۔ اپنے شوہر کی پھانسی سے چند ماہ قبل 1659 میں نادرہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے اولاد میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ نادرہ بانو بیگم ایک مغل شہزادی پیدا ہوئی تھی اور سلطان پرویز مرزا کی بیٹی تھی۔ شہنشاہ جہانگیر کا ان کی اہلیہ صاحبہ جمال بیگم سے دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ جہاں بانو بیگم بھی ایک مغل شہزادی تھی، جو شہنشاہ اکبر کے دوسرے بیٹے سلطان مراد مرزا کی بیٹی تھی۔ نادرہ نے اپنے ہونے والے شوہر دارالشکوہ کی سوتیلی کزن تھی، کیونکہ اس کی والدہ سلطان پرویز مرزا دارا کے والد شاہ جہاں کے بڑے سوتیلے بھائی تھے۔ دارالشکوہ اور نادرہ بیگم کی طے شدہ شادی 1631 کے انتظامات اس وقت روک دیے گئے جب دارالشکوہ کی والدہ مہارانی ممتاز محل اپنے 14 بچوں گوہارا بیگم کو جنم دینے کے دوران انتقال کر گئی۔ مہارانی کی موت کے بعد مغل سلطنت سوگ میں ڈوب گیا۔ شاہ جہاں غم سے نڈال ہو گیا تھا، لیکن اپنی پسندیدہ بیٹی جہاں آرا بیگم سمیت بہت سے لوگوں کے اکسانے کے بعد شاہ جہاں نے اپنی نگرانی میں شادی کے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی۔ نادرہ اور دارالشکوہ کی شادی 11 فروری 1633 کو آگرہ میں شاندار تقریبات کے درمیان میں ہوئی۔ نکاح کے
تقریب نصف شب کے بعد ادا کی گئی۔ تمام حساب سے نادرہ اور دارا دونوں ایک دوسرے کے لیے وقف تھے اور دارا نے پھر کبھی شادی نہیں کی۔ نادرہ کے 8 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹے سلطان شکوہ 1635 اور دوسرا بیٹا 1644 میں پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جہان زیب بانو بیگم بعد میں پیدا ہوئی۔ اگرچہ مخصوص تاریخ معلوم نہیں، پیار سے جانی بیگم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اہم کردار ادا کرنے کے لیے زندہ رہی۔ مستقبل کے واقعات میں کردار نادرہ بیگم کا اپنا شوہر کے حرم میں بہت اثر تھا، اور انہیں فارم اور نشان جاری کرنے کا حق دے دیا گیا تھا۔ یہ استحقاق صرف ان لوگوں کو حاصل تھا جو شاہی حرم میں اعلیٰ تھے۔ نادرہ کے علاوہ یہ حق صرف دوسری خاتون کے پاس تھا، وہ اس کی کزن اور بھائی جہان آرا بیگم تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں خواتین اچھی طرح سے چل رہی تھی۔ ایک حقیقت جو شاید نادرہ کی شادی میں جہان آرا کی شمولیت اور اس کے بھائی کے ساتھ قربت سے پیدا ہوئی تھی۔ جہان آرا نے شعوری طور پر اورنگزیب کے مقابلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب دارا کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس نے اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ سے اپنی محبت کا اعلان کر کے اس فیصلے کا ظاہری مظاہرہ کیا۔ لیجنڈ کے مطابق جب اورنگزیب اپنی نوعمری کے دوران کچھ عرصہ بیمار ہوا تو اس نے جہان آرا کو فون کیا کہ وہ اس سے پوچھے کہ کیا وہ تاج کے لیے اس کی بولی میں اس کا ساتھ دے گی۔ اس نے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ اس نے اپنی نظروں میں کس قدر غیر مقبول بنا دیا۔ وہ اورنگزیب کے دربار میں حرم کے سربراہ بن گئی۔ نادرہ بانو نے اپنے شوہر کی بنائی ہوئی نادرہ بیگم نے اپنے شوہر کی بنائی ہوئی پینٹنگ کا ایک عمدہ ذخیرہ جمع کیا۔ فن لطیفہ کے سرپرست دارا شکوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عمدہ مصور تھا۔ اس نے اسے تحفے میں دیا، اسے اپنے سب سے پیارے اور قریبی دوست کہا۔ یہ مجموعہ ایک ساتھ بندھا ہوا تھا، جسے اب دارالشکوہ کو البم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فی الحال ایک عجائب گھر میں موجود ہے۔ نادرہ بیگم کا انتقال 6 جون 1659 کو ہوا۔ وہ اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ بولان پاس پاکستان میں جا رہی تھی۔ اس کی موت نے دارا کو اس قدر غمگین حالت میں مبتلا کر دیا کہ اس کی اپنی قسمت اس کے لیے بے حسی کا شکار ہو گئی۔ نادرہ کی آخری خواہش تھی کہ اسے ہندوستان میں دفن کیا جائے، لیکن دارا نے اپنی متوفی بیوی کی لاش اپنے سپاہیوں کی حفاظت میں لاہور میں تدفین کے لیے بھیج دی۔ شہزادی کا مقبرہ لاہور، پاکستان میں میاں میر کے مقبرے کے ساتھ بنایا گیا تھا، جو دارا شکوہ کے روحانی استاد تھے۔ جی ہاں دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ڈاکومنٹری پسند آئے گی۔ چینل پہ اگر آپ نئے آئے تو اس کو سبسکرائب کر دیں، اور انشاءاللہ دوبارہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔